بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین کرام اور کاروان سالار حضرات، مسلسل آپ لوگوں کے سوالات اور مسلسل آپ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کمیٹی کے جو مذاکرات کے نتیجے میں طلال چودھری صاحب کے ساتھ بنی تھی، بالآخر وہ کیا کر رہی۔ تو میں تازہ ترین صورتحال آپ کی گوش گزار کرانا چاہتا ہوں۔ 27 جولائی کو جناب محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ نے ایک ٹویٹ کر کے بائی روڈ جانے والوں پر زیارت امام حسین پر پابندی لگا دی، اور اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ مسلسل حکومت سے مطالبہ کیا جاتا رہا، سینٹر علامہ راجہ ناصر صاحب کی طرف سے اور MNA حمید حسین صاحب کی طرف سے، کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ یہ ناقابل قبول ہے کہ جب زائرین نے پوری تیاری کر لی، ٹور آپریٹرز اور ہمارے کاروان سالار حضرات پیسے خرچ کر چکے ہیں، زائرین سے پیسے لے چکے ہیں، بسوں کی مد میں، ویزوں کی مد میں خرچہ ہو چکا ہے، ہوٹلنگ کی مد میں خرچہ ہو چکا ہے، اچانک سے آپ نے پابندی لگائی کہ جو ناقابل قبول ہونا یہ چاہیے تھا۔ اگر امن و امان کا کوئی مسئلہ تھا تو حکومت کیا کرتی، کہتی کہ جناب آپ اس راستے سے نہیں جا سکتے، فرض کر لے ہوائی راستے سے آپ چلے جائیں۔ لیکن ایک ٹویٹ کرنے کے بعد وزیر داخلہ صاحب امریکہ چلے گئے اور وہاں سے کوئی ان کی خبر کئی دنوں تک نہیں آئی۔ بہرحال اس دوران میں سینٹر علامہ راجہ ناصر صاحب نے ٹرینڈنگ کمیٹی کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا، وفاقی مذہبی امور سے اس مسئلے کے اوپر بات کی، سینٹ کے اندر اس مسئلے کو اٹھایا۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کا جو اجلاس اسلام آباد میں 2 روزہ ہو رہا تھا، 2 دن مسلسل اس کے اوپر گفتگو کی، اور ان کا جو بیانیہ تھا اس کے اندر بھی اس مطالبے کو رکھا۔ اس کے علاوہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر صاحب نے مختلف سینیٹرز حضرات سے، وزراء سے رابطہ کیا، طلال چودھری صاحب سے رابطہ کیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ پورے پاکستان کے اندر اس حوالے سے احتجاج ہوئے، پریس کانفرنس ہوئی، اور خود علامہ راجہ ناصر صاحب نے تمام قافلہ سالاروں کو جو اسلام آباد میں اس وقت موجود تھے ان کے ساتھ مل کر ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، اور اس میں حکومت کے اس فعل کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ بائی روڈ راستے کو فی الفور کھولا جائے۔ پریس کانفرنس کے نتیجے میں اس کے علاوہ جو راجہ صاحب مسلسل کوششیں کرتے رہے، اس کے علاوہ شیعہ علماء کونسل اپنے طور پر کوشش کر رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، اور وہ ان کی صحیح ہو رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہرحال طلال چودھری صاحب سے وزارت داخلہ میں 31 جولائی کو ملاقات ہوئی، اور وہاں پر ان کا وفد موجود تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں انشاءاللہ، رات کو کل صبح ہم جواب دیں گے۔ بہرحال رات گزر گئی، دوسرا دن آ گیا، جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر علامہ راجہ ناصر صاحب نے مسلسل حکومت سے رابطہ کیا، لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو علامہ راجہ ناصر صاحب نے مارچ کا اعلان کیا کہ ہم کراچی سے ریمدان مارچ لے کر جائیں گے، جس میں زائرین کو لے کر جائیں گے، وہ زائرین کے جن کے پاس ایرانی ویزے ہیں، جن کے پاس کاغذات ہیں، ان کو ہم سب کو لے کر ریمدان بارڈر لے کر جائیں گے، اور ہم کسی بھی پابندی کو قبول نہیں کرتے۔ 3 اگست کو کراچی کے اندر ہم نے کانفرنس کی، جس میں تمام ٹور آپریٹرز، کاروان سالار حضرات، ٹریول ایجنسی کے لوگ، اور کراچی کے اور سندھ کے عمائدین اس کے اندر شریک تھے، پنجاب سے آئے ہوئے عمائدین شریک تھے۔ ان سب کے اوپر مشتمل یہ خیر العمل کے اندر اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں سب نے بھرپور طریقے سے اعتماد کا اظہار کیا۔ علامہ راجہ ناصر صاحب کی طرف سے 6 اگست کو ریمدان مارچ کا اعلان کر دیا گیا، سب نے تائید کی۔ 5 اگست کو علامہ راجہ ناصر صاحب کراچی پہنچ گئے، اور ہم نے خیر العمل سے اپنی مارچ کا آغاز کیا۔ مارچ کے آغاز سے ہی گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب نے رابطے کرنے شروع کر دیے کہ ہم آپ کے اس مسئلے کو وفاق کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر صاحب نے ایک وفد جو ہے 3-4 رکنی وہ گورنر صاحب کے پاس بھیجا، گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں علامہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ مارچ ہم لے کر چلے، اور سولجر بازار میں مارچ کو اسٹے کروایا گیا، اور خراسان میں علامہ راجہ ناصر صاحب سے گورنر سندھ صاحب ملاقات کرتے ہیں رات کو۔ اس میں یہ طے پاتا ہے کہ میں آج رات طلال چودھری صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل وہ تشریف لے کر آئیں، آپ اپنے مارچ کو تھوڑا سا متوقف کریں، کل تک کے لیے مؤخر کریں۔ علامہ راجہ ناصر صاحب نے مارچ کو دوسرے دن تک کے لیے مؤخر کیا۔ دوسرے دن طلال چودھری صاحب تشریف لے کر آئے، اور یہاں پر علامہ راجہ ناصر صاحب نے شیعہ علماء کونسل کے علماء سے بھی کہا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو مذاکرات میں۔ مجلس وحدت المسلمین اور شیعہ علماء کونسل دونوں کا وفد گورنر ہاؤس پہنچا، جہاں پر طلال چودھری صاحب موجود تھے، گورنر سندھ موجود تھے، دیگر اور لوگ موجود تھے۔ MNA حمید حسین صاحب ہمارے اسلام آباد سے طلال چودھری صاحب کے ساتھ تشریف لے کر آئے، وہاں پہ 4 گھنٹے مذاکرات ہوئے، اور اس کے نتیجے میں 7 رکنی
مطالبات جو ہیں وہ لکھے گئے باقاعدہ، جس پر اتفاق ہوا، اور اس کے بعد ہم وہاں سے فارغ ہو کر سلجر بازار آئے، مجلس بید المسلمین کے صوبائی دفتر، اور وہاں پر طلال چودھری صاحب اور گورنر سندھ صاحب ان کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس ہوئی۔ شیعہ علماء کونسل مجلس بید المسلمین کے وفود وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر طلال چودھری صاحب نے وہ 7 رکنی مطالبات جو ہیں ان کو پڑھ کر سنائے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر عمل کرے گی۔ انہوں نے معذرت کی کہ ہماری وجہ سے جو زائرین کو پرابلم ہوئی ہے اس کے اوپر ہم معذرت چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے وہاں پر ہماری ریمدان مارچ کا وہاں پر اختتام پذیر ہوا، مطالبات جو ہیں وہ پیش ہو چکے تھے، اور ایک کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی تھی جس میں شیعہ علماء کونسل کے بھی علماء کرام تھے اور دیگر زعماء تھے، اسی طرح سے مجلس بید المسلمین کے لوگ بھی موجود تھے۔ اس کمیٹی کا کام تھا جو مطالبات 7 رکنی ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت سے مسلسل رابطہ کرنا اور پرسو کرنا۔ مطالبات حکومت نے مانے تھے اور ان پر عمل درآمد بھی حکومت کو کرنا، اور اس کے لیے پرسوئنس کی ذمہ داری قومی جماعتوں کی جو کمیٹی بنی تھی۔ اس دن کے بعد سے مسلسل ہم حکومت سے رابطہ کرتے رہے، صبح شام کی بنیاد پر ان سے رابطہ تھا۔ ایک بڑی کمپریہنسو ملاقات جو ہے وہ وزارت داخلہ میں ہوئی، جس میں 12-13 ادارے شامل تھے، جنہوں نے سب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو کریں گے، اور وزیر اعظم صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں، وزیر داخلہ صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر 40 جو ہے وہ نزدیک آنے لگا تو ہم نے کہا 40 سے پہلے ہمارے زائرین کو جو ہے وہ عراق بھیجا جائے۔ اس میں مین مطالبہ یہ تھا کہ عراقی ویزے کو ایکسٹینڈ کیا جائے، 60 ڈیز کیا جائے، اور جو زائرین بائی روڈ نہیں جا پا رہے انہیں بائی ایئر بھیجا جائے، اتنی سبسڈی دی جائے، اتنی سہولت دی جائے کہ وہ ٹکٹ جو ہے وہ عام زائر جو بائی روڈ جا سکتا ہے اس کے برابر آ سکے اور وہ جا سکے۔ اس مطالبے کو بہرحال مانا گیا۔ وہاں جو مذاکرات ہوئے ہمارے اسلام آباد کے اندر، وہاں انہوں نے ہر طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات، ہمیں بہت زیادہ امید تھی کہ گورنمنٹ جو ہے اس کام کو لے کر آگے چلے گی۔ ایک دن گزرتا چلا گیا، 40 گزر گیا، ہم بار بار ان کو تذکر دیتے رہے، یاد دہانی کرواتے رہے، ملاقاتیں ہوئی۔ اس دوران میں طلال چودھری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، عراقی ویزے کے حوالے سے ہم نے کہا 28 سفر کو ویزا ختم ہونا تھا، مسلسل ہم ان کو تذکر دیتے رہے۔ بہرحال انہوں نے رابطہ کیا اور ہم سے ساری ڈیٹیل مانگی، پھر ہم نے ڈیٹیل دی، ان کو کئی دفعہ ہم ان کو ڈیٹیل دے چکے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہم نے عراقی وزارت داخلہ سے بات چیت کی ہے، عراقی سفیر سے یہاں پہ ہم رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کا ویزا جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور ہم فلائٹ شیڈول کا اعلان کریں گے۔ اب یہ سلسلہ ایک ایک دن کر کے گزرتا چلا گیا اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ آج جو ہے وہ کب سے ہماری بات چل رہی تھی، یہ ہماری بات 7 اگست سے چل رہی تھی۔ ہم مسلسل پرسو کر رہے ہیں، ہم مسلسل حکومت سے رابطہ کر رہے ہیں۔ وہ نہ نہیں کرتے، کہتے جی آج یہ ہو گیا، آج ہم یہ کر رہے ہیں، فلاں ادارے کے ذمہ لگ گیا، فلاں ادارے کے ذمہ لگ گیا۔ وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں۔ میں صرف قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ قوم ہم سے بار بار پوچھ رہی ہے، زائرین پوچھ رہے ہیں، عام عزادار پوچھ رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ پوچھ رہے ہیں، خود ٹور آپریٹرز جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہے زائرین کا، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قومی جماعتوں کی ذمہ داری تھی عوامی طاقت کے ذریعے سے حکومت کے اوپر دباؤ ڈال، وہ ہم نے کیا۔ اس کے نتیجے میں مذاکرات ہوئے اور 7 رکنی مطالبات جو ہے وہ منظور کیے گئے۔ اب مرحلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے حکومت۔ قومی جماعتوں کا کام ہے پرسو کرنا، لہذا ہم مسلسل پرسو کر رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہم صبح شام کی بنیاد پر رابطے نہ کریں۔ ہمارے ایم این اے جناب انجینئر حمید حسین صاحب صبح شام کی بنیاد پر طلال چودھری صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، وزارت داخلہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں گورنر سندھ صاحب سے رابطہ کرتا ہوں۔ گورنر سندھ صاحب کے حوالے سے میں عرض کروں گا، گورنر سندھ نے واقعاً ایک بہت اچھا رول پلے کیا، اور ابھی بھی یعنی میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں وہ فون اٹھاتے ہیں، جواب دیتے ہیں اور آگے بھی رابطہ کرتے ہیں، اس کا بھی ہمیں علم۔ لیکن بہرحال حکومت ابھی تک جو ہے وہ سستی سے کام لے رہی ہے، اور جو امور ان کو فوری طور پہ انجام دینے چاہیے تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا طلال چودھری صاحب نے کہ سفر کے مہینے میں 28 سفر سے پہلے ہم تمام زائرین کو، یہ انہوں نے آن دی فلور یہ بات قومی اسمبلی کے اندر، اس کے علاوہ انہوں نے بات کی تھی خود پریس کانفرنس کے اندر، مسلسل بات کر رہے تھے کہ ہم 28 سفر سے پہلے تمام زائرین کو کربلا روانہ کر دیں گے، سبسڈی ٹکٹس کے ساتھ، اسپیشل فلائٹ کے ساتھ۔ لیکن افسوس کے ساتھ ایک ایک دن کر کے یہ دن پہنچ چکا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا
الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنی ہی ذمہ داری کسی کے اوپر ڈالتا ہے جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے. ہمیں ہماری جتنی طاقت ہے، جتنی توان ہے، ہم کوشش کریں. ہم حکومت نہیں ہیں، ہم حکومت سے آپ کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کے حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. یہ ہمارا فریضہ ہے قومی جماعت کی حیثیت سے. ہمارے قائدین یہ کام کر رہے ہیں. میں تمام ٹور آپریٹر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام زائرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت نے ہمیں نہ نہیں کی ہے. جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کر رہے ہیں، ان پروسیس ہے، یہ ہے وہ ہے. عراقی حکومت نے اب تک جواب نہیں دیا ہے. تمام صورتحال ہے. میں صادقانہ انداز سے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا. قبلہ علامہ راجہ ناصر صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ قوم کے سامنے سارے حالات رکھ دیں کہ یہ صورتحال ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جو مطالبات لکھے گئے تھے، جنہیں طلال چودھری صاحب نے وعدہ کیا تھا، ان پر ضرور عمل کرے گی. اگر عمل نہیں کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ساکھ کو بڑا نقصان ہوگا. اور جیسے پہلے آپ کے اوپر قوم اعتماد نہیں کر رہی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان مطالبات پر عمل کرتے تو شاید تھوڑی ساکھ آپ کی بہتر ہوتی. لیکن اس کے بعد قوم آپ سے بہت زیادہ مایوس ہو. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ان مطالبات کو جلد از جلد ان کے اوپر عمل درآمد کرے گی. اور زائرین ابا عبداللہ الحسین کہ جو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بے چین ہیں، انہیں جلد از جلد کربلا روانہ کیا جائے گا، اسپیشل فلائٹس کے ساتھ، لو فیئر کے ساتھ، اور عراقی ویزے کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اسی طرح سے جو ہمارا مطالبہ تھا ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے کہ جو ایڈوانس دیے گئے ہیں ان کے حوالے سے، اس ایڈوانس کو آپ واپس دلوائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام مطالبات پر عمل درآمد کر کے قوم کے اندر جو بے چینی ہے اسے آپ ختم کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.